اللہ الرحمن الرحیم فصل فی قسمت الطریقات بین الورثۃ والغرماء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ شخص فوت ہو گیا، اس نے قرضہ دینا ہے، جتنا اس نے قرضہ دینا اتنے پیسے موجود ہیں، پھر ان قانونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو جتنا جتنا بنتا اتنا دے دیں گے۔ جی شخص فوت ہو گئے، قرضہ زیادہ ہے، کسی ایک شخص کا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، وہ سارے اٹھا کے اس کو دے دیں گے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرضہ زیادہ ہے، پیسے تھوڑے ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، لینے والے جو ہیں برابر ہیں، تو ان سب کو برابر برابر تقسیم کر کے دے دیں گے، پھر بھی ان قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے جا رہی ہے، ترکہ تھوڑا ہے، قرضہ زیادہ ہے، لینے والے مختلف ہیں، کسی کا 10,000 ہے، کسی کا 20 ہے، کسی کا 50 ہے، کسی کا 60 ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے، تو پھر ان قانونوں کی ضرورت ہے۔ یہ آئیں گے جب پہلے ترکے کے قانون پڑھ لیں گے۔ جی بات سمجھیے، تو قانون آ رہے ہیں، وہ یہ ہے والغرماء، آگے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اصحاب فرائض کون ہیں، یہ بھی پڑھ لیا ہے اسبے کون ہیں، جی یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ کون کس کے ہوتے ہوئے محروم ہے یا کسی کے لجب نقصان ہے، یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ پھر مسئلہ بنانے کا طریقہ ہے کہ کوئی نہیں آیا، پھر کیا ہے اول، کہ اگر مسئلہ تنگ ہو جائے، حصے بڑھ جائیں، تو اس وقت اول مسئلے کو بڑا کرنا ہے، تو 6 سے بنے، 12 سے بنے اور 24 سے بنے اول ہوتا ہے، بقایا میں اول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا پڑھا ہے؟ اعداد کے درمیان 4 نسبتیں، جی یہ پڑھی ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پڑھا ہے، اب کون سا؟ تصحیح، کہ جب کسر آ جائے، جو حصہ دیا ہے وہ رسا کو، اس میں تو کسر کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو بڑا کرنا ہے، اس کو بڑا کرنے کے جو قوانین ہیں وہ 7 ہیں جو پڑھے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ یہ تصحیح تک آ گئی سمجھ؟ ٹر گئی گا ہے پروگرام؟ اچھا، تصحیح ہو گئی ہے۔ ترکہ 5 لاکھ ایتھے لکھ دیتا ہے، انہوں نے ونڈ کے دینا ہے۔ مولوی جی کی طریقہ ہے، کیویں ونڈی ہے؟ سارے برابر تو نہیں ہوں نا، برسا فرق ہوں کہ کوئی نہیں؟ تو اس کے اب قوانین ہیں۔ پہلے ترکے کی تقسیم وارثہ کے درمیان، پھر اس کے بعد غرماء کا قانون آئے گا۔ جی ہیں وہ بھی یہی قانون ہے، لیکن وہ آگے آ رہے ہیں۔ سمجھا کی بات؟ یہ جب مسئلہ آپ سے کو پوچھے گا تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ کر کے دیں، مسئلہ بنا کے دیں، وہ صرف یاد ہو نا آپ کو اصحاب فرائض اور اسبے، یہ یاد ہوں، تو پوچھیں جی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جی جائیداد کیسے تقسیم کرنی؟ جی بتاؤ اس کے رشتہ دار کون سے زندہ ہیں، سارے گن کے بتاؤ۔ وہ جب بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ تو جو وہاں مستحق ہیں ان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ کل مال جو ہے نا اس میں سے اس کو اتنا حصہ ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، اتنا ملنا ہے، اتنا ملنا ہے۔ جی
تو اب وہ زمین ہے جو بھی ہے اس کی تقسیم کرو تو اس طریقے سے کرنی ہے جی. مسئلہ سمجھ آ گیا. وہ کہتے ہیں بنا کر دو. تو جب بنا کر آپ دیں گے نا تو پھر وہی طریقہ جو اپنے پڑھا ہے جی کہ اس کو کل جائیداد سے اتنے حصے ملیں گے. اگر کہتے ہیں جی کل جائیداد ہماری اتنی اب یہ تقسیم کر کے بھی دو پھر یہ قوانین ہیں جی. بات سمجھیے. ویسے عام طور پر یہ شخص فوت ہو گیا اس کا باپ زندہ ہے اس کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو کیا کرنا ہے. اس کی بیوی بھی ہے جی تو آپ فوراً اس کا حل بتائیں گے. اس کی بیوی ہے اولاد ہے اس کو 4تھا حصہ دینا ہے. اولاد ہے اس کا باپ ہے اس کو 6ٹھا حصہ دینا ہے جی. بقایا جو بچ گیا وہ بیٹے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو یہ 2 بیٹوں کو 4 بیٹیاں شمار کر کے 5 کر لیں تو ان کو بقایا کے 5 حصے کر کے 2 حصے بچوں کو دے دیں 1 حصہ بچی کو دے دیں جی. مثال کے طور پہ جو کثرت سے ہوتے ہیں مثال اسی قسم کے ہوتے ہیں سمجھے ہی. اچھا جی. جب بیٹا ہو نا تو میت کے بھائی بھی محروم ہوتے ہیں میت کی بہنیں بھی ہر قسم کے بیٹا ہو تو سمجھے. پوتا ہو تب بھی یہ چیزیں پھر پکاؤ. یہ چیزیں بھول بھی جائیں نا تو کم از کم وہ یاد رہیں اصحاب فرائض کون ہے کون کس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے اور کون ہے جس کو فلاں حالت میں ان کی حالتیں جو ہے ساری یاد کرے. اصل مسئلہ مرکزی وراثت کے اندر یہ ہے حصہ کتنا اور کس کو کس وقت کتنا. اصل مرکزی چیز یہ ہے. اور سمجھ گئے ہوں بھول گیا تو گئی گل ختم ہو گئی جی. اسبے کون ہوتے ہیں مذکر وہ اسبا 3 قسم ہے تو وہ ان میں سے سمجھنے ہیں کہ وہ کون سے ہیں جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. چلو جی. فصل ترکات کی تقسیم کے بیان میں وارثہ کے درمیان اور غرماء کے درمیان واؤ بمانا او ہے سنیں او تلے لکھے حاشیے ساری گل بھی کٹھا نہیں گا بھی اگر غرماء نے تو وہ سارا لے جان تو وارثاں تو پھر وہ بازاروں کو لے کے دینا بجاؤ تو وہ کہ بھی نہ ہی انہوں نے کٹھیاں کر کے تقسیم کری دے. پہلے غرماء نو فارغ کرنا ہے جو بچ گیا ہے پھر اس کو ورثاء میں تقسیم کرنا ہے. انج نہیں قانون بھی غریم تے ورثاء کٹھے لین سے لا کے تے قانون بنانا ہے. کوگو پہلے قرض داروں کو ان کا حصہ دے قرضہ ادا کرنا ہے پھر وصیت ثلث ادا کرنی ہے. جو بچہ ہے اس کے یہ قوانین ہیں. منع کرو. فصل ترکات کی تقسیم کے بیان میں ورثاء اور غرماء کے درمیان. فصل ترکات کی تقسیم کے بیان میں ورثاء اور غرماء کے درمیان. جہاں سے مسئلہ بنا ہے آخر میں جہاں پہنچا ہے تصحیح کی ضرورت پڑی ہے نہیں پڑی جہاں بھی مسئلہ ہے اول کی ضرورت پڑی جتنے مسئلہ پہلا کھلو گیا ہے ان کا کوئی عدد ہونا ہے کہ کوئی نہیں. پکی گل ہے. پھر سوچ لا ہونا ہے عدد. اچھا ادھر جب ترکہ لکھنا ہے کنا ہے وہ بھی کوئی عدد ہونا ہے کوئی تو پٹاکا چھڑنا ہے. یہ تصحیح والا عدد ترکے والا عدد انہوں نے آپس ویکھ سکتے ہیں. ہر 2 عددوں میں نسبتیں ہوتی ہیں. اتنے بھی 4 نسبتیں ہونی ہیں. میں نہیں گل کن دا ہوں وڈیا حضرتوں کا مقابلہ ہے. ہاں جی. تصحیح اور ترکہ کے درمیان مباینت ہے. تصحیح تے جیڑا انہاں دا مال ہے ترکہ او کنا ہے کروڑ 2 کروڑ لاکھ 50,000 کنا کو عدد ہونا ہے کہ کوئی نہیں. وہ عدد اور جہاں یہ مسئلہ ہے اصل مسئلہ اول والا
फिर कसर आ गई, वो कसर निकाली। ज़रूरी नहीं कि हर जगह कसर ही होनी है, वो तसीद लफ्ज़ बोले सारे में शामिल है। इस अदद के दरमियान उसके दरमियान को तलक निकाल सकते हैं। अब बुजुर्ग कड्डन लगे ने कि जब तसही और तरके के दरमियान मुबायनत हो, जब तो अब हिस्सा किस तरह निकालना है फरीकों का जी? क्या कि जब तस्हीह और तरके के दरमियान मुबायनत हो। हूँ अगे चल फदरिब सिहाम कुल्ली वारिसिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीअ तारिकतिन अगे सुम मक़सिमिल मबलगा अला तस्हीह। बस मुबायनत हो ना, तो अब ज़रब दे तू हर वारिस के हिस्से को, जितने वारिस हैं ना, पूरा पूरा टब्बर नहीं, कल्ला कल्ला पूरे का अगे आएगा। हर एक के जो हिस्सा मिला है किससे? कुछ मिले कर लिया, सिर खपाया। हर फर्द को जो मिला है, ये जो उसका हिस्सा है किससे? इस हिस्से मुबायनत की सूरत है। इस हिस्से को जमी तरके में ज़रब दे दें। इस हासिल ज़रब होना है, जिसलिए हासिल ज़रब निकला है ना जी। कौन निकला है? फिर उस मबलग को तसीह है ना, जहाँ से भी मसले की तसीह है, उस पर तकसीम करें। जब तकसीम करेंगे तो कोई खारज होगा? बे लख नू 50 उत्ते तकसीम कीता ते फी कस को निकलना है। वो जड़ा निकलिया है ना, वो जड़े जिन्हों ज़रब दी ने, वो उनका हिस्सा है, वो उनका ए मुबायनत वाली सूरत में जी। एक बारी इंज, एक बारी इंज, एक बारी वंड देना है उत्तों, फिर थले ले आना उन्होंने जी। सुने जी, हर फर्द को जो हिस्सा मिला है किससे मिले? इस हिस्से को ये कदों कानून है? जब उदों इंज ना हो, इदों इंज चलो मुबायनत हो। तो अब वो थलों उता जाना है। तसीह से जो हर फर्द को इनू इंज कोने ते उस परले कोने ते ले जाना है, वो मैयत दे पैरां च। उत्थे जिहड़ा तरका नहीं कुल, उहदे नाल इहनूं की करनी है? ज़रब हो गई है। ये वड्डा सारा हो गया है। आ जिहड़ा उत्ते मसला नहीं पिया, इन्हां उत्ते नूं तकसीम करना है। इन्हां उत्ते नूं जब तकसीम करेंगे ना, तो जो हासिल किस्मत होगा वो उस फर्द का हिस्सा होगा। एक टब्बर निबड़ गया, दूजा टब्बर उन्हों भी इवें, तीजा टब्बर उन्हों भी इवें, चौथा टब्बर उन्हों भी इवें। ये नहीं कि सारे का निकल आना है। सिर्फ वो जो 4 5 6 भैन ने वो एक का कढ़िया, सारे का पता लग गया इन्ना इन्ना है। एक टब्बर निबड़ गया। अगला जो टब्बर है, उन्होंने में एक फर्द का जोड़ा हिस्सा है, उन्होंने ज़रब देनी होर की पकवाना पे हासिल ज़रब नूं उत्तों ले जा के ना मरियम नवाज हैलीकॉप्टर च बहा के ते थले सुटना खिलार के किंदे उत्ते जेड़ा खारज निकलना है ना, उन्होंने आखना हजूर तुसीं थले तशरीफ लै जाओ, तुसीं उन्हां दा हिस्सा जे। तीसरे तैफे च वड़ जाओ, उत्थे भी इवें हर फर्द का जिहड़ा हिस्सा है उन्होंने की करना है? फिर उस हासिल ज़रब को तकसीम करना है। जो फी कस निकलेगा ना, वो उसका हिस्सा होगा। चौथे टब्बर चले जाओ, उत्थे एक का जिहड़ा हिस्सा है उन्होंने ज़रब देनी है। जो हासिल किस्मत होगा ना, वो उसका हिस्सा होगा।
آخ و کی آخیا وہ تصحیح اور طریقہ کے درمیان مواجنہ ضرب دے تو ہر وارث کے حصے کو تصحیح سے جمی طریقہ میں تصحیح سے نہیں، یہ لفظ اوکھرن کر، ہر وارث کو جو تصحیح سے ملا ہے، آخنا ہر وارث کو جو تصحیح سے ملا ہے اس کے اس حصے کو اس کے اس حصے کو ضرب دے جمی طریقہ میں حاصل ضرب نکلنا ہے، جی نکلنا ہے، وہ حاصل ضرب کو اس حاصل ضرب کو جس لئے ترکے نو اندر ضرب دینی، ترکہ وڈا ہو جانا کہ کوئی نہیں، اس کو پھر تقسیم کرنا ہے کس پر؟ تصحیح پر حاصل قسمت نکلنی ہے فی کس، وہ جو حاصل قسمت ہے وہ اس فرد کا حصہ ہے، وہ جو حاصل قسمت ہے اس فرد کا حصہ ہے۔ آقی عبداللہ ایک باری جب تصحیح اور ترکے کے درمیان مباشرت ہو تو اس وقت جو ایک سہام یعنی ایک فرد کو حصہ ملا ہے اس کو کس سے ملا ہے؟ تصحیح سے جو حصہ ملا ظاہر ہو جڑے پیچھے پڑیا جائے سارا حصے تھلے ونڈے، اس کو ضرب دینی ہے کس میں؟ ضرب دینی ہے جمی ترکے میں، جو حاصل ضرب ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے تصحیح پر، ان رؤوس پر نہیں، تصحیح پر۔ تقسیم تو جب تقسیم کریں گے تو آخر کو حاصل تقسیم نکلے گا نا کہ فی کس کتنا آیا، تو وہ اس فرد کا حصہ ہے۔ کا حصہ ہے۔ اگر وہ 4 فرد سن تو چمہ دا نکلا ہے، بھی چمہ نو اینا اگلے طائفے چلے جاؤ، جی اگلے طائفے کو ضرب دینی ہے، اس میں بھی ایک فرد کے حصے کو، ایک فرد کا حصہ نکلا ہے، ایک کے حصے کو ضرب دینی ہے جمی ترکہ کے ساتھ، حاصل ضرب کو تقسیم کرنا ہے تصحیح پر، تو اس فرد کا حصہ نکل آئے گا۔ آگے سمجھ ہوں پڑھو مثال ہوں یہ ہوں اتنے نکے بنا نکے اور لمبے نہیں مثال ہو بنتان و ابوان و ترکتو سبعۃ دنانیرا۔ سنیں جی، وہ مماثلت والی بات چھوڑ دی ہے، اگر تصحیح اور ترکہ میں مماثلت ہے تو جنہ انہوں تصحیح وچوں ملے ہیں انہوں ترکہ ہی دیتی ہے، گل ختم نہیں سمجھا؟ مماثلت ہوئے نا تو جنہ ہے پھر انہوں تصحیح چوں ملنا ہے، پھر اتھے کوئی ضربان دی تو تقسیم کوئی ضرورت کو نہیں ہے گی۔ جی اچھا جی مسئلہ لکھو مولوی عبداللہ جلدی کرو، لکھے اچھا جی بنتان تے آباوان، پہلے تو مسئلہ بناؤ نا مڈو ساری گل کریے نا، مینوں دس نا۔ نو ثانی کا بعض کے ساتھ مختلف ہے۔ بنتان کے لیے کیا ہے؟ بنتان کے لیے سلوسان ہے 4، آباوان کے لیے 1 سدس، جی سدس، تو سدس اور سلوسان جمع ہے تو مسئلہ 6 سے ہوگا، بن گیا۔ 6 سے بنانے کے بعد ابے کو 1 ملا، اماں کو بھی 1 ملا، اور 2 بیٹیوں، 2 بیٹیوں، ہر ایک بیٹی کو 2 ملا۔ لہذا اتنے نہ کسر ہے نہ کوئی مسئلہ ہی بنایا بھی پچھلی اجے تک پریشانی ہے جدہ چڑھنا مولی کی نہ ہو، اکرام پچھلا پھنس جائے تو پھر آگاہ کی کرنا ہے جی۔ سنیں جی اگلے پاس لکھ ترکہ 7 دینار، 7 دینار لکھے نے لو جی 7 دینار تے ادھر مسئلہ کنا ہے 6 تے 7 وچ کی ہے مباینت ہے، باقی یہ ترکے وچ جڑی کسر ہونی ہے نا یہ پئی آوے بھئی انہوں 5.5 روپیے ملے انہوں پورے کرنے کی ضرورت ہے، 5.5 مل کے گل ختم، یہ کسرہ کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، اگوں ہے صحیح ہے لیکن دی ضرورت کوئی نہیں۔ بے ایک بندے نو 5.5 روپیے ملے نہیں سا تو میں ٹھیک انہوں 98 پورا روپیہ تو نہیں بنا سکتے سی، وہ 98 رہنی ہے، ہاں بات تو بات 5 دی ٹھانیاں بنا کے تین جڑا نا 11 ٹھانیاں بنا دو جی، یہی ہوئے گا اور کی ہوئے گا جس کا فائدہ کی ہے جی۔ اچھا جی لکھے 7 اور 6 میں کیا ہے؟ لو جی مڈو شروع کرو۔ ابے نو کنا ملیا؟ 1 ملا، 1 کو ضرب دی جمی ترکہ 7 میں، 7 × 7 جی 7 نو تقسیم کرنا 6 پر، تے 1 برابر آ رہا ہے پیچھے 1 بچی گا، تے اس 1 نو میں چھاؤں تے جلے ونڈیا جی تے وہ سدس بنیا، سدس بن سی، 1 حصہ آگیا نا جی کہ نہیں؟ جی 1 تو اب باپ کا حصہ نکلا 1 پورا اور 1 سدس، 1 پورا اور 1 انہوں یہ دے دیتا جی، تو ماں دا بھی نہیں نکلا ہے جی جی۔ جی یہ وچوں کنے چلے گئے 7 وچوں 2 پورے تو 2 سدس کے جائے، یعنی سدس 2 پورا سدس
2 ਪੂਰੇ ਤੇ सुलस 1 ਸੁਲਸ जी ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 7 ਚ 4 पूरे तो 2 सुलस 4 पूरे 2 सुलस 16 सान सुलसान बच गए। अच्छा जी, अब बेटियों का हिस्सा, फिर सारी बात पढ़ने लिखा है बिच। बेटी को मिला 2, एक बेटी का हिस्सा था 2 को ज़रब दी कुल तरका 7 में 14 14 को तकसीम किया 6 पर 6 दूनी 12 2 बच गए। नहीं, तकसीम क्या किस पर? 6 पर 14 को तकसीम की। 6 दूनी 12 2 बची। अब 2 है ना, एक के अंदर 3 सुलस हैं तो 2 के अंदर 6 सुलस होते हैं। एक के अंदर 3 सुलस होते हैं, 3 सुलस में कुल, ठीक है ना, तो तो 2 कुल के अंदर 6 सुलस हैं। हाँ। हर एक को एक सुलस दे देंगे। हर एक को 6 सुलस बनते हैं, एक दे देंगे। तो एक बेटी का हिस्सा आएगा 2 पूरे और 1 सुलस 2 पूरे और 1 सुलस 1 सुलस। ठीक है ना। जी सही है। ਅੱਗੇ दूसरे का भी यही है। नहीं ਹੁਣ ਜਮਾ ਕਰੋ। ये 2 ਇਹ ਸੁਣੋ ਨਾ, 1 1 2 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲਸ। सुलस 1 सुलस ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸੁਲਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਲਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ 3 ਸੁਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ जी ਬਾਬਿਓ? ਹੈ जी ਬਈ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ 1, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 1, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2 2 6 ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ 1 ਰੁਪਿਆ 1 ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਨ 3 ਸੁਲਸ। ਉਹਦੇ ਜੇ 1 ਸੁਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸੁਦਸ ਆਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਲਸ। समझा गए जी कि नहीं? इस तरह ये 7 तकसीम हो गए। फिर कड्डे के लिखे कौन लिखे हैं? वाह वाह, कमाल कर देती। हुण वेखो ना, एक शरह पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल तरकात की किस्मत के बयान में, किथे तरकात की किस्मत के बयान। अच्छा फिर कर दें। मौलवी अब्दुल्ला जरा लिखे ना कि किन्ना 7 जी जी। जी ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ 6 ਵੇ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ 91 ਤੇ 6 ਤੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੁਬਾਇਨਤ ਲਿਖਣਾ 91। ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ, 91 ਦਿਰਮ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। 91 एकम 91। जी अब 91 को 6 पर तकसीम करो। 15 6 के 9 आते हैं, एक बची ऐसी 110। यानी 15 15 110 15 सही ते 1 6/1 जी ਇਹ ਮਿਲਿਆ एक ਅੱਬੇ ਨੂੰ। अब्बे ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 15 110 ਇੰਨਾ। जी ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ 91 ਦੂਣਾ 182 182। ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ 6 ਤੇ 182 ਨੂੰ। ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਾ। 3 हाँ, मतलब सुलस ही ना। 3.33 ਉਹ ਸੁਲਸ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? 3 ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ 33 ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। 3 है ना। 3 60 60 ਤੇ 15 3 90 एक बचा है ना। उस एक का सुदस अम्मा अब्बा ये सुलस हो गया, तो बाकी एक सुलस आगे समझे। इस 91 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 991 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਮਝਣਾ
تو پھر کڈو گے تو ایویں ودے جان گے تو اتھی کھاتا نکلے گا آگے جی مطلب جن ایک مسئلہ تو بن گیا ہے اگوں صرف یہ بھی رقمہ مختلف لکھی آؤ تاکہ تجربہ ہو جی جی سمجھتے پہ ہو نا رقمہ مختلف لکھو نا تاکہ زیادہ ممارست ہو جائے نا سمجھ آ گئی لہون مانا کرو تاکہ بھی ایک اور ویٹ کڈو تو کوئی فائدہ ہو جائے فس بھی وہ صرف ہوئے بھی وہ ضرب تو پھر تقسیم یہ ذرا بھی مضبوط ہوئے تو تاؤں یہ پچھوں مضبوط ہونا سے وہ باہر بہ گئے ہیں وہ تقسیم والے ٹھیک ہے فصل فی قسمت ترکات بین الوارثہ والغرماء سنے ہی تو لکھا نے لا یکون القسمت بین الوارثہ بھی بظاہر نہیں بھی باؤ بنانی ہے بھائی روڑا اور ترکیبی دھیان بے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکہ بر وزن فاعلہ یہ مشتق ہے ترک بمعنی متروک جیسے طالبہ بمعنی مطلوب پھر جب کہ فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ مسائل کی تصحیح سے اور تصحیح سے نصیب کی تعیین سے ہر فریق کے لیے وارثہ سے پھر ہر ایک کے لیے فریق سے یہ سارا کچھ ہو گیا اچھا تو شروع ہوتے ہیں ترکہ کی قسمت کی تبیین بین الوارثہ والغرماء میں اور حصوں کی تعیین ترکے سے تقریر اس کی یہ ہے کہ اگر ہو ترکے اور تصحیح کے درمیان مماثلت و امر ظاہر ہے اور مولوی ویس کو ترکے تے او تصحیح دا پتہ لگا بھی کتنے ہوندے نے او تے نہیں لکھیا تے تصحیح ان دے مقابلے چ میت دے پیرا چ لکھنا کی ترکہ دنیا دی حیثیت ہے مسئلے وچ بھی پیرا وچ او سانو سر تے چاڑیا کوگو سمجھو نہیں پیجھے ہاں جی تو تقریر یہ ہے کہ اگر ترکے اور تصحیح کے درمیان مماثلت ہو تو فل امر و خفیٌ اب تو معاملہ ظاہر برابر سرابر جو ہو گیا ہے یہ تھے ان کی ضرباں تقسیمہ دینیاں نے سنے ہی ایشا وہ دیکھو نا اسی لیے نئی بیان فرمائی مصنف رحمہ اللہ مماثلت کی صورت ترکے اور تصحیح کے درمیان بے تو پریشانی کو نہیں مثال طور پر کوگو یہ ایڈا مسئلہ کڈے ترکہ 6 وے ترکہ تو ان کو رولا ہے وے ایک گل ختم مسئلہ بنیا 12 تو ترکہ بھی 12 مسئلہ بنیا 24 تو ترکہ بھی وہ تو کوئی رولا نہیں جی سمجھ گئے ہو اچھا جی اور جب نہ ہو ترکے اور تصحیح کے درمیان مماثلت بل کانت بین سور بھی ساڑھا ہی ہو بلکہ ان میں کیا ہے لہذا پھر قانون بنن گے آگے سمجھے اے شاباش ہے جی تو پاس ضرب دے تو کیا کر دوں ضرب دے تو یہ جب کہ نہ ہو ترکے اور تصحیح کے درمیان اور نہ ترکے اور مجموع دین کے درمیان موافقت نہ ہو تو پھر یہ ہے جی بلکہ ان میں کیا ہو پہلی صورت وہ کیونکہ اتنے بھی قرضے جا کے نا انہیں آخنے پچھلے تو قیاس کیتی ہو تو پھر تو آخنا پریشانی کی بنے استاد جی اچھا جی دھیان بنے کیا ہو بھلا پس ضرب دے تو ہر وارث کے سہام کو کس کو او عاشیت اسی طرح قرضے میں ضرب دے تو ہر غریم کے دین کو ترکے میں جی پھر ان دے دین نو ترکے ضرب دینی ہے ترکے وہ گوا جائے گا جی پھر تقسیم کریں گے خارج کو مجموع دین پر وہ جڑا دین ہے نا اتنے دین نو مسئلہ بنا لینا ہے جی میں کل قرضہ کنا لینا ہے سمجھ آ گئی جی تے پرلے پاسے ترکہ ہونا ہے جی تے پھر اوویں کر کے کام چلائی ہونا ہے جی دھیان
تو ہر وارث کے جو تصحیح سے ملا ہے اس کو ضرب دیں کس میں؟ پھر تقسیم کر مبلغ کو کس پر؟ پس خارج اس قسمت سے حصہ اس وارث کا، جیسا کہ قریب مصنف اس کو ذکر کریں گے۔ مثلا جب چھوڑی اس نے زوجہ، کیا چھوڑی؟ اور عورت نے چھوڑا زوج اور ماں اور 2 عینی بہنیں، لکھا ہے مسئلہ کہ نہیں لکھا؟ تو مسئلہ کتوں بنیا؟ کیونکہ 9 اول کا نصف مختلط ہے 9 ثانی کے بعد کے ساتھ، مسئلہ 6 سے بن گیا، حصے ونڈے، مسئلہ مک گیا، حصے نہیں پورے ہوئے، اول ہو گیا 8 تک کہ نہیں ہویا؟ کیونکہ زوج نو کنیا ملیا؟ ماں نو 3 تے 4 تے ثلثین نو انہوں نے ثلثان ملنا سی، 8 ہو گئے، 8 تک چلا گیا۔ زوج کے لیے اس سے 3 ہے، ماں کے لیے ہر ایک کے لیے اختین سے 2 حصے ہیں۔ اب مسئلہ بنا کتوں؟ 6 تو 8 ہو گیا، ہوں جی تصحیح 8 تو ہے۔ پس اگر فرض کریں ہم کہ جمی ترکہ ہے 25 دینار، کیونکہ مباینت بنانی ہے، 8 تے 5 بچ کی ہے مباینت، تو ہوگا اس کے درمیان، ترکے کے درمیان اور تصحیح کے درمیان وہ جو کہ کیا مباینت۔ پس جب ارادہ کرے تو کی کرے تو یہ کہ پہچانے تو نصیب ہر وارث کا اس ترکے سے، ضرب دے زوج کے نصیب من التصحیح کو، وہ کتنا ہی اور وہ 3 ہے، کل ترکے میں وہ کتنا ہے؟ حاصل ہو جائے گا 3 نو 5 نال ضرب دیتا تو 75، پھر اس مبلغ کو ثم اقسم، تقسیم کر اس 75 کو تصحیح پر 8 پر، تو نکلیں گے 7 9 دینار اور 1 دینار کے 3 سمن، 9 پورے 3 اشاریہ اچھا بس ہے۔ پس یہ نصیب ہے کس کا؟ پھر ضرب دے تو ماں کے نصیب کو تصحیح سے جو ملا ہے وہ کتنا ہے؟ جمی، تو حاصل ضرب جو ہے وہ 25 ہے، تقسیم کرو 25 کو 8 پر، 3 اور 1 سمن، 3 پورے اور 1 دینار کا 8واں حصہ، ٹھیک ہے؟ اسے بھی تیار رکھی پورے کے پیچھے کتنا آیا سی؟ 9 تے 3 سمن، 3 سمن، ہوں 1 سمن، 4 سمن ملا کے تے 4 سمن ملائی نصف 4 سمن نصف ہے کہ جی۔ پس یہ نصیب ام کا ترکہ سے، ضرب دے تو ہر بہن کے نصیب کو جو تصحیح سے ملا وہ 2 ہیں، کل ترکے میں حاصل ہو گئے، تقسیم کر اس حاصل کو 8 پر، 6 پورے اور 1 ربو، 1 ربو تے دوجی نو ہی 6 پورے تے 1 ربو، تے 2 ربو کنے ہوندے نے تے پہلے بھی نصف، ہن جمع کرو کھو بڑا 6 6 12 3 15 5 20 24 تے 5، ادھر اتنے بنڈے ہیں 5 ہیں جی، اے پورے ہو گئے جی، انج نصیب ہے یہ ہر بہن کا جی۔ اے دوجی مثال دیتی نے نا، ایک کو متن اس سے جی 7 دینار والی جی، سمجھی گل؟ اے شاباش تے او سم مقسم، مثلا چھوڑا اس نے زوج آبا وین ابن بنتین، جی لکھے ہے مسئلہ، اچھا جی، زوج آبا وین ابن بنتین، زوج نو کتنا ملنا ہے؟ نہیں مسئلہ کتوں بنے گا؟ 12 سے 12 جو وہ زوج نو ربو 3، آبا وین کو سدس 2 اے 3 تے 4 ابن بنتین جو ہے نا یہ 4 ہو گئے، ابن 2 بنت ہو گیا، 4 ہو گئے، تو انہاں باقی لذاکر مثل حظ الانثیین ہے نا، پیچھے کنے بچے نے؟
5 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤਾ 54 4 ਹੋ ਗਏ 54 ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤਾ बच्ची और तरका 7 दिनार है। बस तसीह होगी मसले की पहले, जी असल मसला 12 से, जी ज़ौज के लिए रुबो 3 मुस्तकीम है उस पर, जी अब अबैन के लिए सुदुसान 4 मुस्तकीम है उन पर, औलाद के लिए बाकी वो 5 है, नहीं मुस्तकीम उनके रूस की अदद पर, और वो 4 है, जी वो 4 है तकदीर मुंडा 2 और नई मुआफ़क़त किसके दरमियान 4 और 5 के दरमियान पहले थे फटा कटो 4 5 में मुआफ़क़त नहीं है तो लिहाजा ज़रब दें अदद रूस को असल मसले पर 12 चौके 48। अब तसीह होगी कितों 48 से अब जो मजरूब था वो कौन था 4 तो 4 ਨੂੰ ज़रब दो ज़ौज दे हिस्से नाल 12 12 मिल गए। जी अब अबैन दे 2 ਨੂੰ हिस्सा ज़रब दिओ 4 ਨਾਲ 8 8 आ गए ਤੇ ਬਾਕੀ 5 से 5 की 4 ने ਦਿੱਤਾ 20 आ रहा 20 ਇਹ 20 ਵਿੱਚੋਂ 10 इबन के लिए और 5 5 बेटी के लिए पूरे हो गए। अब ये तसीह कितों है 48 से ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 17 दिनार हैं 17 ਦਿਨਾਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 48 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 17 ਇਹਨਾਂ ਚਾਪੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੁਬਾਇਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ तलब कर वफ़्क जी किसके दरमियान 48 और 17 तरके के दरमियान और वो क्या है 17 है। इनमें मुआफ़क़त कोई नहीं है इनमें मुबाशनत है पस हूँ मुड्डो शुरू करो पस ज़रब दे ज़ौज के स्याम मिनत तसीह कितने 12 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ 204 204। फिर इस 204 जो है ना इसको तकसीम करें किस पर 48 पर तो निकलेगा 4 पूरे दिक्रू तो लिहाजा ज़ौज का ये हिस्सा आ गया तरके से क्या 4 पूरे दिक्रू एक रुबो। पंजाबी जो 4.25 आते हैं जी। जी फिर ज़रब दे आप अब के हिस्से को 8 को 17 में ज़रब दिए 136 136। जी अब इस 136 को 48 पर तकसीम किया 2 दिनार 2 पूरे 5 सुदस 5 सुदस बल्ले 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 सुना एक दिनार के 5 सुदस जी ये हिस्सा निकला किसका अब का और यही माँ का पूरा हो गया। फिर ज़रब दे तो इबन के श्याम कौन 10 किंदे विच 17 में कितने हो गए हैं 170 170 को तकसीम करो 48 पर क्या निकला 3 पूरे 3 दिनार और निसफ दिनार और सतूज ये एक पैसा टैडी पैसा मिसाल तौर पर नाल ला दो मसलन भाई ये किसके लिए हो गए। ये बेटे के लिए फिर ज़रब दें हर बेटी के श्याम को वो 5 है जी किस में 17 में कितने हो गए हैं 85 85। इसको तकसीम करें 48 पर एक पूरा और 3 रुबो 1 दिनार के और 1 हब्बा ये हर एक के लिए उनमें से है। वो हूँ जो उतले ने ना ये जो पूरे पूरे आए बल गए ने किन्ने बनते हैं 4 2 6 2 8 3 11 12 13 तो किन्ने सन कुल 17 सन ये उतले ये पूरे पूरे किन्ने आए ने 13 पिछे किन्ने बच गए पीछे 3 17 तक 4 बचे न वो जड़ियाँ कसर आईया ने ना उन्होंने जो इकट्ठिया करोगे तो 4 पूरे हो जाएंगे। समझ आ गई जी एक और मसला चलो जी मैं जिन्नी मुमारसत करो फायदा जो पहले हो मेरे हो यार हो मन करिए जब हो तसीह और तरका के दरमियान मुबायनत पस ज़रब दे तू बिस्मिल्लाहिर्रहमान हर वारिस के सिहाम मिनत तस्ही को जमी तरका में फिर तकसीम कर मबलग को तस्ही पर। अगली गल वाज़े जो हासिल तकसीम हासिल खारिज होगा ना वो उस फ़र्द का क्या निकलेगा हिस्सा निकल आएगा।
مثال اس کی بنتان اور آباوان جی اور ترکا 7 دینار جی جب ہو تصحیح اور تارکہ کے درمیان موازنت جی پس ضرب دے تو ہر وارث سہام من التصحیح کو جمیع تارکہ میں، پھر تقسیم کا تو مبلغ کو تصحیح پر، مثال اس کی بنتان اور ابوان اور ترکہ 7 دینار ہیں جی جب ہو تصحیح اور ترکہ کے درمیان مباینت پس ضرب دے دوں ہر وارث کے سہام من التصحیح کو جمیع ترکہ میں، پھر تقسیم کر دوں مبلغ کو تصحیح پر، مثال اس کی بنتان اور ابوان اور ترکہ 7 دینار ہیں اگے وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّارِكَةِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ والتداخل فی حکم توافق جی فَاضْرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّارِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي الْوَجْهَيْنِ۔ اور اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان موافقت ہے تو تداخل ہے پورے کا قانون مماثلت تو ضرورت کوئی نہیں تباین آ گیا اے دونوں ایک ہوندے نے جی موافقت ہو کیا ہو اب کیا کرنا ہے کوگو اب ضرب دے تو ہر وارث کے حصے من التصحیح کو ترکے کے وفق میں یہ دونوں دا پہلے وفق کر لینا ہے ترکے دا بھی تے وفق کر لینا ہے سنیں جی اس وفق میں کیا کرو اس کو پھر تقسیم کر مبلغ کو تصحیح کے وفق پر تو جو خارج ہوگا وہ اس فرد کا حصہ ہوگا اب آگے فل خارج جو ہے نا یہ دونوں کے ساتھ لگتا ہے جو نکلے گا پچھلے قانون وچوں جو نکلے گا اس قانون وچوں نصیب ہوگا اس وارث کا وجہین میں اور جنہاں پچھنا کسی بھی سجاتی اے جے بھی اے جڑے پچھلا قانون آیا ہے وہ تھی بھی آکھا نا پھر تقسیم کر مبلغ کو تصحیح پر آکھا تصحیح پر ہونے سے نال جوڑ دیو پس خارج نصیب ہوگا اس وارث کا پیچھے مک گیا جب یہ کریں گے تو جو پس خارج نصیب ہوگا اس وارث کا سمجھ آگے جی کہ کوئی نہیں بے وجہ ہے نو پچھلے نال تصحیح نال بھی جوڑنا ہے تو اتھے بھی جوڑنا ہے تو مطلب ہے کہ انہاں دوواں دے وچ جڑا حاصل ضرب آیا ہے حاصل تقسیم آیا ہے جو خارج ہے وہ اس فرد کا حصہ ہے ہمیں نہیں کیا آخر کی آکھیا اور جب ہو تصحیح اور تارکہ کے درمیان موافقت اور تداخل اور ضرب دے تو ہر وارث من التصحیح کے حصہام کو جمیع تارکہ کے وفق میں پھر تقسیم کر تو حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق پر پس خارج اس وارث کا حصہ ہے اور جب ہو تصحیح کے درمیان اور ترکہ کے درمیان موافقت پس ضرب دے تو ہر وارث کے سہام کو تصحیح سے ترکے کے وفق میں ضرب آ گئی پھر تقسیم کر مبلغ کو یعنی حاصل من حاضر ضرب کو تصحیح کے وفق پر پس وہ جو نکلے گا اور پچھلی صورت اس وچ نصیب ہوگا اس وارث کا وجہین میں ایل وہ پچھلی مباینت سے یا موافقت ہے جی ہم بھی شابت اور جب ہو تصحیح اور تارکہ کے درمیان موافقت پس ضرب دے تو ہر وارث کے سہام کو تصحیح سے تارکہ کے وفق میں پھر تقسیم کر تو مبلغ کو تصحیح کے وفق پر پس وہ جو خارج ہے حصہ ہے اس وارث کا وجہین میں اور جب ہو تصحیح اور ترکہ کے درمیان موافقت اور تداخل پس ضرب دے تو ہر وارث کے حصے کو تصحیح سے ترکہ کے وفق میں پھر تقسیم کر تو مبلغ کو تصحیح کے وفق پر پس وہ جو خارج ہے حصہ ہے اس وارث کا وجہین اس میں وجہین میں
دھیان کرو بھائی. اور جب ہو ترکے کے درمیان اور تصحیح کے درمیان موافقت، کیا ہو؟ موافقت ہو تو ضرب دے ہر وارث کے سہام کو تصحیح، جو اس کو تصحیح سے ملا ہے، ترکے کے وفق میں. ترکے کے تو حاصل ضرب ہونا ہے، پھر تقسیم کر مبلغ کو یعنی حاصل من الضرب کو تصحیح کے علا وفق کے یا مجموع وفق کے دین پر اگوں دین دے نال ٹوریوں دے نال سمجھ ہوندی رہے. تو پس خارج نصیب ہوگا اس وارث کا وجہین میں. کیا ہوگا وہ؟ نصیب ہوگا. اور سمجھے ہی؟ اے شاباش. بسم اللہ الرحمن. دھیان بنے کیوں؟ یعنی وجہ اول میں جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، اور وجہ ثانی میں جی وجہ ہے اور وجہ ثانی میں. ہوں دھیان کرے جب نکیو بھلا ہو جائے. پس اگر تو کہے کہ کس لیے مطلق بیان کیا وجہ اول کو اور نہیں مقید کیا اس کو کسی شے کے ساتھ، من المباینت والموافقت والمتداخلت. اور دیکھو نا آکھیا کی سی اتوں، جب کہ ہو تصحیح اور مباینت. یہ تو آخیا ہے، یہ جڑے نسخے دی یہ گل کرتے اندر وچ کوئی نہیں سی. ہن رولا سارا اس نسخے دا ہے بھی جتھے ساڑھے کول تے ہے سنا جی لے دو، جتھے نہیں سی نا جی انہوں پھیرا دے لئی. یہ تو آیا پیا جی. تے میں نے مقید کیا اس کو کسی شے کے ساتھ اور مقید کیا ثانی وجہ کو. انج بھی کیوں کیتا؟ میں کہتا ہوں سارا لمبا کیس بن گیا، حالانکہ وہ گل ہوا پہ رولا مکیا. میں کہتا ہوں یا اول کا اطلاق بوجہ ہونے اس کے شامل واسطے اس کے جو مماثلت کی صورت کا سوا ہے وہ ساروں شامل ہے. برابر ہے کہ ہو تصحیح اور کل ترکہ کے درمیان مباینت، جیسا کہ گزر گیا مثال سے مسئلہ مذکورہ میں، یا کیا ہو جیسا کہ جب ہو ترکہ اس مسئلہ میں کتنا 6 تے 50 وچ کی ہے توافق ہے نا، اے گل ہے جی. یا ہو ان کے درمیان مداخلت، جیسا کہ جب ترکہ اس مسئلہ میں کیا ہو 24 ہوں تو 6 تے 24 وچ کی ہے تداخل ہے. حد ہو گئی یار. اصل دسنا ایسی کہ جڑا پہلا قانون ہے نا وہ مماثلت تو علاوہ ساری جگہ تے چل جاندہ ہے. وہ جس لئے وفق نو صرف قانون بھی کم چھوٹا، وفق نو وفق نال ضرب دینی چھوٹا ہونا ہے نا، جلے پورے نو پورا تو بڑا ہو جانا ہے. وہ تو پھر اسے غلطی کوئی ہونی والی یہ نہیں ہونا کہ خرابی آ جانی کوئی. دھیان کرے جی، مطلب یہ فائدہ جڑا حاصل ہو رہا ہے جی. تو جب کہ ہو ترکہ اس مسئلے میں 24 دینار، تو پس بے شک جب ضرب دیں گے ان دونوں صورتوں میں ہر وارث کے نصیب کو تصحیح سے جمی ترکے میں اور تقسیم کریں گے مبلغ کو پورے تصحیح پر، جیسا کہ عمل کیا گیا مباینت کی صورت میں، تو نکل آئے گا اس سے بھی نصیب اس وارث کا اس ترکہ مفروضہ سے. کٹ کے دیکھ لو وہ کون جو کڈے اے ہن بیان کیتے نے. مثلا بھی وفق نہیں پورے نال، وفق نال نہیں. مثلا پورا کیویں؟ مسئلہ کتوں 6 تو پہلا مسئلہ کتوں یار کتنے لکھے نے 3 کما مرہ اس سے کہ چھوڑا عورت نے زوج و مختین لے اب و فرض کی ہم نے ترکہ کتنا مکان المسئلہ من 6 حالت الاسمانیہ. یہ تو ہوگا نا کما مرہ
جیسا اچھا گزر گیا مثال سے جڑی فل مسئلہ مذکورہ جی اساں بیان کیتی ہے. 600 تک کرنا ہوگا. چلو 8 دا بنا لو. 8 ہو گیا جی. 8 تے اس تو بعد کی ہے 50 دینار ترکہ. 8 تے 50 وچ کی ہے توافق بھی نصف. توافق بھی نصف ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایتھے توافق تسی نہ کڈو, پورے نال چلاؤ نا. حصہ کنا ہے زوج دا حصہ ہے 3. 50 ضرب دیتی شابہ 150. جی. تو تقسیم کس سے کرنا ہے؟ میں 8 تھے. کی نکلے حاصل 18 تے 3 ربع. ٹھیک ہے نا. اگے اگے نہ حصہ سا ایک ہی 50 ضرب دیتی 50 تقسیم میں 8 6 پورا تے 1 ربع. اگے ایک اختنا حصہ سا 2 کی 50 ضرب دیتی 100 تے 100 کی تقسیم کی تا 8 پر 12 تے 1 نصف. ٹھیک ہے, تو یہ بنا بھی اس طرح 12 تے 1 نصف پورا ہو گیا. جی. یہ نہیں ہے نے جی کہ اور بھی نے. یہی نہیں. اچھا اے تسی کیڑا 50 تے دوجا کیڑی بنائی مثال 24 دی. جی. ہاں 8 تے 24 ہے نا, تے تداخل ہے نا. تے ہن ضرب دیو کل نو 3 کی 24 ضرب دیتی زوج نہ حصہ 3 کی 24 ضرب دیتی 72 کی تقسیم کی تا 8 پر 9. 9 پورے. جی 9 پورے. جی ان کا حصہ ہے ایک کو ضرب دی 24 میں 24 تقسیم 8 3 ان کے لیے. اخت کا حصہ ہے 2 کو ضرب دی 24 میں 48 کو تقسیم کیا 8 پر 6 ایک بہن کے لیے 6 دوسری کے لیے. کل کنے ہو گئے 24 ہو گئے نا. تو یہ اگر وفق نکالیں گے تب بھی یہی نکلے گا, پورا کریں گے تب بھی یہی نکلے گا. اس گل کا یہ فائدہ ہوا نا اس تفصیل دا بھی اگر وفق نکالیں تب بھی یہی کچھ نکلے گا. پورے کو ضرب دے کر تقسیم کریں گے تو اب خلاصہ یہ بنانا کہ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ مباینت دیکھیں, تینوں کو چھوڑ دیں. مماثلت تو پھر تو پورے آ گئے. ایک قانون بن گیا کیا کہ ہر فریق کے حصے کو کل ترکے میں ضرب دیں. نہ وفق میں نہیں, کل ترکے میں. پھر اس حاصل ضرب کو تقسیم کریں تصحیح پر, تو جو خارج ہوگا وہ ہر فرد کا حصہ ہے. جی بھئی تباین ہے, توافق ہے, سب میں یہی قانون چلتا ہے جی. اور اگر دوسرا نکالیں یہاں تو وہ بھی چل جائے گا. بات سمجھے کہ اگر توافق نکالیں مثلا تو وہ کیا نکلتا ہے یہاں. ممارست کرو گے تو پتر تاں گل لینا میرے پیارے بچے ہیں جی. زوج کا حصہ ہے 3 اول ہے 8 تک تصحیح 8 اور ترکہ ہے 50. 8 اور 50 میں توافق بھی نصف ہے, لہذا 50 کا نصف 25 ہو گیا. زوج کا حصہ تھا 3 کو 25 میں ضرب دی 75 کو 4 پر تقسیم کیا 18 اور 3 ربع. ان کا حصہ تھا 1 کنا ملا ہے 18 اور 3 ربع. اینا ہی ملنا ہے. اگے ان کا حصہ ہے 1 کو ضرب دی 25 میں 25 کو 4 پر تقسیم کیا 6 پورے اور 1 ربع. کیوں کو اس لیے 8 سے تقسیم کرنا 4 تے کرنا ہے, ادھے تے ہونا تو گل وہی ہونی جی. ہاں اخت کا حصہ تھا 2 کو ضرب دی 25 میں 50 4 پر تقسیم کیا 12 پورے اور 1 نصف. دوسری اخت کا بھی 12 پورے اور 1 نصف. آگے سمجھ, یعنی اگر توافق نکالیں تو پھر بھی وہی ہے, پورے کو ضرب دیں گے ذرا بڑا ہو جائے گا, حاصل وہی نکلے گا. اور وفق نکالیں گے تو ظاہر ہے دونوں کو آدھا آدھا کرنا ہے, یا دونوں پورے یا دونوں آدھے آدھے کرنے ہیں جی. یہ نکالنا ہے ہر فرد کا حصہ. اگلا متن نے بھی پورے طائفے دا نکالنا ہو تو پھر کی ہے وہ تھے وہ پورے نو ضرب دے کے کٹنا, پھر اگلا پھر اگو آ جائے گا متن جی. سمجھے ہی تا ویکھو نا جی کہ بھئی مداخلت جیسا کہ یہ ہو تو پس بے شک جب ضرب دیں گے ان دونوں صورتوں میں نصیب ہر وارث کو تصحیح سے جمیع ترکے میں, اور تقسیم کریں مبلغ کو کس پر, جیسا کہ عمل کیا گیا صورت مباینت میں, تو نکل آئے گا اس سے بھی حصہ اس وارث کا اس ترکہ ہے.
مفروضہ سے، سمجھیں؟ اور بہرحال ثانی کی تقیید بالموافقت، اور دوجے قانون دی پس بوجہ مختص ہونے اس کے توافق کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے کدھر کہ تباین میں چونکہ وفق نہیں نکلتا وہاں صرف ایک ہی صورت ہوگی، اگر تباین ہے نا تو وہاں صرف وفق نہیں نکل سکتا، اگر وفق والی صورت ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، پورے کے ساتھ کل کے ساتھ بھی ضرب دے کر تقسیم کریں یا وفق کے ساتھ ضرب دے کر وفق پر تقسیم کریں، یہ مطلب ہے قیاس کرتے ہوئے کدھر۔ لیکن شریک ہے اس میں کون؟ تداخل، باوجہ شریک ہونے متداخلین کے اس کے مخرج کی کسر میں جو اقل المتداخلین ہے، تو پس وہ دونوں بھی متوافقین کے، جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے اس میں ما سبقہ میں، تو پس جاری ہوگا تداخل میں وجہان جو جاری ہیں، تو خلاصہ نکلیا کہ اگر ترکے اور مسئلے میں مماثلت ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، واضح ہو گیا، اور اگر ترکے اور تصحیح اور ترکے کے درمیان مباینت ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کل کو کل کے ساتھ ضرب دے کر کل پر تقسیم کرنا، اور اگر تصحیح اور ترکے کے درمیان توافق ہے یا تداخل ہے تو دو صورتیں ہیں، کل بھی ٹھیک ہے وفق بھی ٹھیک ہے، کل بھی وفق بھی ٹھیک ہے، اور سمجھ آ گئے ہیں کہ کوئی نہیں ایشا بس ہے، چلو۔ اور جان اس بات کو کہ جب نہ ہو ترکے میں کسر، یہ جان اس بات کو انہو اذا، یہ کہ جب نہ ہو کیا تو پس قاعدہ مقرر نہ ہے، ترکہ پورا بنایا ہے، تھلے جڑی کسر ہونی وہ نہیں کڈنی بھئی انہوں 1.5 ملے انہوں 1.5 ملے تو کسر کڈنا فائدہ کہ 1.5 گل ختم، اتنے جڑا ترکہ ہے نا اندے وچ کسر آ گئی ہے، ہوں وہ مسئلہ بننا ہے جی کہ ترکے میں جب کیا ہو تو پس محتاجی ہوگی ترکے کے بست کی طرف، کدھر؟ ہوں ترکے نو کھلا کرنا ہے جی تاکہ ہو جائے وہ ایک جنس سے، تاکہ سنیں وہ جنہ چھوٹا ہے نا وہ کسر ہے نا جڑی انہاں پوریاں نو بھی اونیاں کسراں بنا کے تے اوناں وڈا کر دیو انہوں، سنیں جی اونیاں چوانیاں دیتی ہو تو آکھو 4 چوانیاں روپیہ پہ بنا لیا جی، سمجھو دی پہ دھیان کرو، پس محتاجی ہوگی کدھر؟ ترکے کے محتاجی ہوگی کدھر؟ تاکہ ہو جائے ترکہ ایک جنس سے، یہ بست کی مطلب انہیں لے ہونا انہوں جی، اور 7.5 کی انہوں 15 بنا دیو، انہوں 15 اٹھانیاں بنا دیو، انہیں اٹھانیاں دے دیو، اور طریقہ بست کا یہ کہ ضرب دے تو صحیح کو ترکے سے جو صحیح ہے نا اس کو ضرب دے کسر کے مخرج میں، کس میں؟ جو ترکے سے صحیح ہے نا صحیح پورا ان کو ضرب دیں کس میں؟ کسر کا مخرج ہونا ہے کہ نہیں؟ سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6، اس میں مثال کے طور پر کسر حاصل ضرب آ گیا نا اور زیادہ کر دیں حاصل پر وہ کسر، یہ ضرب دے کے نا تو وہ جی کسر آپ ہے نا وہ ہوتے ایک بدا دیو، 1 سے یا 2 سے جنی بھی ایسی بدا دے ہوتے جی، پھر ضرب دیں عدد کو وہ عدد کہ تصحیح کی تو نے اس سے مسئلے کی، ضرب دے عدد کو وہ عدد کے تصحیح کی تو نے اس سے مسئلے کی، کس میں؟ ترکے کے کسر کے مخرج میں بھی، جڑا ترکے دا کسر ہے نا ان دے کسر دا جڑا مخرج ہے ان دے بھی جڑی تصحیح ہے نا انہوں بھی ضرب دے کے تو ان دیاں بھی انہوں اٹھانی والے پاسے لے جو وڈا کر دیو، سنے پھر عمل کریں آپ حاصلین کے ساتھ وہ جو گزرا ہے ضرب سے اور تقسیم سے، تو پس ہوگا خارج نصیب و ہر ایک وارث کا، سمجھے ہی؟ اچھا جی ہوں مثال دے دینے کوئی نہیں کھانے چ پئی، پہلے ادھر انہوں چھوٹا کرنا ہے، پھر یہ جڑا تصحیح ہے نا جی
وہ جی کسر اندر مخرج وچ اس تصحیح نو بھی ضرب دینی ہے تاکہ یہ بھی ہے نا چھوٹا یہ بٹھانیاں بندیاں جان جی. پس جب فرض کریں ہم مسئلہ مذکورہ میں یہ کہ ترکہ کتنا ہے 25 پورے تک سلس یہ جو دینار کا سلس ہے نا اب ضرب دیں گے ہم 25 کو سلس کے مخرج میں میری مراد کنے ہو گئے اے ہون 75 سلس بن گئے کی بن گئے کہ نہیں بنے اور اس پر زیادہ کر دیں خود سلس کو تو کتنے ہو گئے اب 76 بنا دیتے ہیں یہ اور ساریاں کسریں کر دیتی ہیں سمجھ ہوتی پیجھے اب یہ 76 ہو گئے پھر ضرب دیں 8 کو وہ جو کہ تصحیح ہے کسر کے مخرج میں کون ہے 3 تو 8 تیاں لو جی اے 24 ہو گیا تو برا 76 ہو گیا. پس جب ضرب دی ہر وارث کے نصیب کو 8 سے کس میں 76 میں یار اور تقسیم کیا مبلغ کو تو ہوگا خارج گویا کہ ترکہ تھا کتنا عدداً صحیحاً اور تھا مسئلہ کس سے گویا کہ جسی کو نہیں سمجھے پھر دوبارہ آنکھوں چاہیں جو آئی داخل جب ترکہ میں کسر آ جائے تو پھر ترکے کو اس کسر کے مخرج کے ساتھ ضرب دینی ہے یعنی جو کسر ہے نا جو پورے ہیں ان کو بھی اتنی کسریں بنانا ہے اتنی کسریں بنانی ہے اور پھر جو حاصل ضرب ہوگی اس پر ایک اور وہی کسر زیادہ کرنی ہے تب پورے ہوں گے نا کیونکہ ضرب میں تو ان کی کسریں بنی ہیں جو اس کسر کا مخرج ہے اس کو ضرب دینی ہے تصحیح کے ساتھ تو وہ تصحیح ہوگی وہ بھی اسی یعنی اس کسروں کے برابر ہو جائے گی گویا اب مسئلہ جو ہے تصحیح بھی دگنی ہو گئی یعنی اتنی ہو گئی اور مسئلہ جو ترک ہے وہ بڑھ گیا لیکن ہو چھوٹے حصے گئے نے اب پھر اسی طریقے سے کل کو ضرب دے کر تقسیم کر کے اصل ضرب حصہ نکل آئے گا سمجھ گئے ہو کہ اگر ترکے میں کیا آ جائے تو کسر کی اسرہ نکالنی ہے لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا کیا بلا کیا سمجھ آئے کہ اگر ترکے میں کیا آ جائے چپ پھر کیا کرنا ہے تو جو کسر کا مخرج ہے اس میں جو ترکے میں جو پورے ہیں ان کو ضرب دینی ہے تاکہ وہ ساریاں اونیاں چوانیاں بن جان مثال کے طور پر 98 بن جان چوانیاں بن جان 12 آنے بن جان مثال طور پہ بننے کے بعد انہیں آنے ویکھے نا 98 چوانی سیاپا تو لفظ بولنا کوئی گل نہیں یار ستوج برداشت کر لیا جی 98 چوانی بھی کر لو یار کوئی گل نہیں جی پھر اس کے بعد اسی جو کسر کا مخرج ہے اس کو جو تصحیح تھی تصحیح میں بھی اس کو ضرب دینی ہے تاکہ تصحیح بھی اتنی بڑی ہو جائے پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کر دیں گے کون سا کہ ہر حصے کو ترکے میں ضرب دیں گے ضرب دے کر پورے مسئلے پر تقسیم کریں گے جو خارج ہوگا وہ اس کا حصہ نکلائے